مغربی نہیں رہا، یہ آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا اطلب العلم ولو کان بالصین، جاؤ یہ مملکت چین، اس کے بینک ساری دنیا سے زیادہ مضبوط ہیں۔ مال کی افراد کا یہ عالم ہے کہ آج ہی خبر پڑھ کے آؤں کہ چپکے سے بغیر اناؤنس کیے ہوئے چائنا نے $60 کروڑ کا قرضہ پاکستان کو دے دیا پیمنٹ ایسیڈی کرنے کے لیے۔ اب مملکتوں کے وہ عروج نہیں رہ سکتے۔ یورپیوں کا بنا ہوا ہی ایک قانون ہے خواتین و حضرات، جو ہسٹری میں اس وقت چل رہا ہے کہ مائنورٹیز کین ناٹ رول میجورٹیز فار اے لانگ ٹائم۔ یہ قانون ہے، ہسٹری کا قانون ہے، تاریخ کا قانون۔ اگر تاریخ کا قانون اگر ہندوستان میں آئے ہوئے مسلمانوں پہ لاگو ہو سکتا ہے کہ مسلمان چونکہ انڈیا میں مائنورٹی تھے اور باوجود طاقت ہونے کے مائنورٹیز کین ناٹ رول میجورٹیز فار اے لانگ ٹائم، اس لیے دراصل پاکستان نہ بنتا تو بالآخر میجورٹیز نے اس مائنورٹی کو کھا لینا تھا۔ خواتین و حضرات، عصر حاضر میں دنیا کے تناظر سے اگر دیکھا جائے تو یورپ، امریکہ سارے مل کر بھی مائنورٹی ہیں۔ Minorities cannot keep on ruling majorities for a long time۔ اب ہسٹری نے ایک معکوس جمپ لی ہے اور ذرائع، ذخائر، اہمیتیں دنیا بھر کی اگلی سینچری کے لیے ساری کی ساری ایسٹ کے پاس ہیں، اور اتفاق دیکھیے ان سارے ذرائع میں اعلیٰ ترین ذرائع پاکستان کے پاس۔ کہتے ہیں اگلی سینچری لیتھیم پہ چلے گی، لیتھیم پاکستان اور افغانستان کے پاس ہے۔ کہتے ہیں گولڈ ایک نہیں، دو نہیں، 3 گانے پاکستان میں نان ایکسپلائٹ، ایک ایکسپلائٹ ہوئی ہے، باقی سوئی پڑی ہیں۔ یورینیم اس میں موجود ہے جہاں باقی دنیا کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، جسے آپ کافرستان کہتے ہو، جس کے یعنی قیمتی پتھر لٹرلی گند بلا کی طرح بکھرے ہوتے ہیں۔ ساؤتھ وزیرستان سے میں نے ایک جنرل صاحب سے پوچھا کہ وہاں کوئی دھات پائی جاتی ہے، تو ان کا دھات وہاں تو یعنی انہوں نے جو سٹیل کو کلین کرنے والی جو سب سے بڑی دھات ہوتی ہے وہ کہاں، جس طرح ہماری گلیوں میں گند پڑا ہوتا ہے وہاں وہ دھات بکھری ہوئی ہے۔ یہ ذخائر ہیں، کوئی ٹیررزم نہیں ہے، nothing at all۔ people can solve their problems۔ جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ صلح کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ مٹا لیتے ہیں۔ who is terrorist؟ ٹیررسٹ سے کس نے ڈرنا ہے؟ اس قسم کے واقعات مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے تھے کہ جی نانگوں کا گروپ آ گیا، جی ایک ڈاکوؤں کا نانگوں کا گروپ ہوتا تھا، وہ ٹنڈے کر کے آتے ہوں گے، سارا شہر جاگتا تھا۔ خوف ایک وقتی علامت ہوتا ہے، لوگوں نے سونا ہوتا ہے، چاہے سولی پہ سو جائیں، سو جاتے ہیں وہ۔ people cannot be afraid of these smaller things for a long time۔ they have to hit back۔ مگر یہ طریقہ کار نہیں دیکھا کہ جی ہمیں ہر قیمت پہ، اپنی عزت پہ، اپنی انا پہ، اپنے لوگوں کی فنا پہ بھی کسی سے صلح کرنی ہو، یہ کبھی نہیں طریقہ دیکھا۔ یہ ایک حادثہ ہے، نااہلیت ہے، یہ حکمرانی کی اسلوب اچھے نہیں لگتے۔ اگر اتنے کمزور حکمران ہو تو پھر ملت جو ہے وہ اس کو غیر و غضب کا، افتراق کا اور انشقاق کا شکار ہو جاتی ہے۔ That's happening with us۔ ہم میں ایک معقول طاقت نہیں ہے، ہم میں ایک ایسی زندگی نہیں ہے کہ جس کو بچانے کی خاطر ہم جد و جہد کریں۔ We are divided۔ دشمن کیا کر رہے ہیں؟ کبھی مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑا دیا، ایک کم عقل ہوگا تو پھر ملت کے خلاف لڑے گا نا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کے رینکس کیا ہیں؟ ان کے بڑوں کے رینکس کیا ہیں؟ ان سکولوں کے بڑوں کے رینکس کیا ہیں؟ خواتین و حضرات، بڑی سادہ سی بات ہے، تمام مذہب اللہ کے لیے ہے، مذہب رسم و رواج کے لیے نہیں ہے۔
اگر زمین پر مذہب موجود ہے تو صرف اس لیے کہ کسی بھی فرد کو جب اللہ نے اپنا رستہ دینا چاہا تھا تو وہ اللہ کی ذات ہے. فرد اور خدا کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے مذہب آیا تھا. یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ افراد کی بجائے ایک پورا معاشرہ خدا کا طلبگار ہو. یہ اس کائنات میں صرف ایک مرتبہ پیش آیا اور وہ آقا و رسول کی موجودگی میں، جب افراد نہیں ایک پوری قوم ایک اعلیٰ ترین استاد کی خدمت کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے ان سے سبق سیکھ. صرف ایک مرتبہ تاریخ میں یہ واقعہ کہ فرد نہیں، دو فرد نہیں، ایک گلی کوچہ نہیں، ایک پوری کی پوری قوم جو ہے خدا رسیدہ ہوگی. آج تک خواتین و حضرات پروردگار عالم کی طرف سے کسی قوم کو سند نہیں دے گئی، بخشش کی نہیں دی گئی، سوائے ایک جماعت کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے. یہ دو چار نہیں تھے، یہ مدینے کی گلیوں میں بھرے ہوئے تھے، یہ مکہ کے گھروں میں مقیم تھے. یہ ایک پوری قوم تھی اصحاب رسول کی، ایک پوری قوم تھی جن کو خداوند کریم نے حساب و کتاب سے بالا کر دیا. اب باغ اصحاب کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں خدا سے لکھوا کے لایا ہوں؟ اب قرآن میں خدا کس کو کہے گا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے؟ There is nobody, none at all. زمین پر اب ایسا دور کبھی نہیں آئے گا. کیا آقا کی بات کروں، کیسا استاد تھے، بدترین لوگ پائے، واہیات ترین کلاس پائے، ظالم، مشرک، کافر، اپنے استاد پہ غلاظت پھینکنے والے، جرائم پیشہ، بات بات پہ قتل کرنے والے. ابھی 100 سال کی کچھ تو خون سے نہ نکلے تھے کہ اوپر سے محمد رسول اللہ تشریف لے آئے. پھر جو انہوں نے اپنے استاد کی توہین کی، جتنا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، آمادہ ہجرت کر دیا، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا. مگر اس استاد کا کمال تو دیکھو، کسی کو چھڑی نہیں ماری، کسی کو پیدائش کا تانا نہیں دیا، کسی کو غلط کسی کسب پہ اکسایا نہیں، کسی کو اپنے نسب کا حوالہ نہیں دیا، کسی کو یہ نہیں. مگر اس عظیم ترین استاد نے اس بدترین کلاس کو اٹھا کے اصحاب رسول میں بدل دیا. تو خواتین و حضرات، کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ ہم پہ یہ کرم ہے اللہ کا، ہم اسی استاد کے غلام ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھنی ہوگی. میں آپ کو چند آخری باتیں کہتا ہوں. عصر حاضر کو کچھ بھی نہیں ہوا، زمانہ ہم سے کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی کدورت نہیں رکھتا. ہم زمانے کی رمز سمجھنے کی. ایک دفعہ حضور نے فرمایا، جبریل تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہو؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ خدا کے حکم کے پابند ہیں، ہم بھی اسی کے پابند. جب اجازت ملتی ہے تو آتے ہیں. دل تو کرتا ہے، مگر تبھی آ سکتے ہیں جب کائنات بالا کے مالک سے اجازت ملتی ہے. خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے. اس غزوہ میں رات ہو گئی، سو گئے. ایک بڑے صحابی تھے، ان کو فکر پڑی کہ پتہ نہیں رات سارے سو گئے ہیں، حضور بے خبری میں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اٹھے اور اٹھ کے حضور کو تلاش کیا. حضور نہیں ملے، اور بھی گھبراہٹ میں آئے. لشکر سے تھوڑی دور نکلے تو ایک جھنڈ سا تھا، ادھر پہنچے، دیکھا آگے دو سائے چل رہے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کوئی شبہ والی نہیں. جب وہاں پہنچے تو رستے میں دیکھا کہ معاذ بن جبل جا رہے ہیں اور ساتھ ابو ذر غفاری ہیں. تو کہا، تم بھی اسی وجہ سے اٹھے ہو جو خدشہ میرے دل میں پیدا ہوا؟ تو ان کا ہاں، ہم بھی ڈرے کہ پتہ نہیں رسول کہاں ہیں.
تو آگے اندھیروں سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ فلاں ابن فلاں پہنچ گئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہوں. کہا معاذ بن جبل پہنچ گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں، حاضر ہوں. کہا ابو ذر غفاری پہنچ گئے ہیں؟ کہا میں حاضر ہوں. حضور تھوڑے سے باہر آئے اور کہا تمہیں بتاؤں جو آج میرا اللہ سے معاملہ ہوا ہے؟ ان کا سرکار عطاؤ کیا بات ہوئی ایسی؟ حضور کے چہرے پہ بڑا فراخ تبسم دیکھا نا انہوں نے، تو ان کا کیا بات؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک پراپوزیشن دیا، ایک مسئلہ دیا ہے کہ یا تو بغیر حساب کتاب اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا یا پھر شفاعت قبول کر. دونوں میں انتخاب دیا کہ اگر شفاعت چھوڑ دو تو میں بغیر حساب کتاب کے جب تک تیری امت اس میں آدھی امت جنت میں داخل کر دیتا، یا پھر شفاعت قبول کر لو. تو حضور کو پوچھا گیا حضرت معاذ بن جبل یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا میں نے تو شفاعت چن لی ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیوں حضرت، وہ کیوں؟ کہنے لگے دیکھو میری امت کے نیک لوگ تو خود بخود ہی پہنچ جائیں گی، مگر میری امت کی شفاعت میری امت کے آخری گنہگار تک بھی پہنچے. آخری اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا، دیکھو یار غور تو کرو، میں اپنے بیٹے کی فکر کر سکتا ہوں نا، بہت آدھائی تو پوتے کی بھی کر لوں گا، میرا سپین آف لائف ہی اتنا شارٹ ہے، مگر میں اپنے پڑ پوتے کو جس کو دیکھا ہی نہیں اس کا غم کیسے کروں گا، اس کا رنج کیسے کروں گا؟ مگر یہ کیسا پیغمبر؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، قرآن کہتا ہے کہ پوچھا گیا عیسیٰ آپ کو پتہ ہے آپ کی امت جو شرک لا رہی ہے میری ذات میں، آپ نے تعلیم دیا تھا. عیسیٰ جواب دیں گے اے میرے پروردگار جب تک میں ان میں زندہ رہا، جب تک میں ان میں زندہ رہا میں نے ان کو وہی کچھ تعلیم کی جو تو نے مجھے بتائی، مگر میں نہیں رہا تو میرا ان سے کیا واسطہ؟ مگر ادھر دیکھیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان شاہ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے سواریوں کے نام بھی جانتا ہوں جو زمانے آخر میں دجال سے گفتگو کرنے جائیں. بڑی بات ہے. امام زین العابدین کا آپ کو ایک قول سناتا ہوں. وہ کتنے بڑا و گردش سے نکلے ہوں گے، کیا کیا قیامتیں نہ ٹوٹی ہوں گی. کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے. یہ سادات کا حال تو رہا. یہ کوئی سادات ایک دفعہ تو نہیں مرے ہیں. آپ اگر ذرا آگے چلیں تو وہ تو اوبلیٹریٹ ہو گئے نا. حسین کی تو بہت ہی وہ کرتے، مگر حضرت امام نفس زکیہ جب انہوں نے اباسائڈس کے خلاف جنگ ہوئی تو پھر اس میں وہ مارے گئے. امام زید بن علی کی جو ہے سلطنت عباسہ کے خلاف بڑی بغاوت، ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے. اکیلے زید بن علی بلکہ امام ابو حنیفہ بھی اسی جرم میں قید میں ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے امام زید بن علی کے حق میں فتویٰ دیا تھا. یہ حادثات تو گزرے، مگر اصولاً اگر جس چیز کی ہم کمی دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کا وہ علم کسی اور کو ٹرانسفر ہوا کہ نہیں، کیا کسی سید عالی گوہر کو پھر وہ نظر ملی؟ تو سورہ حدید کی تعریف فرما رہے تھے. ایک عربی نے پوچھا کیا امام عالی مقام یہ تو بتائیے یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے کہا میں زمین کی آغوش میں اگر کوئی بالین زمین کی تہوں میں بھی اگر کوئی بیج پھٹتا ہے اگتا ہے تو اس سے اگنے والے دانوں کا بھی مجھے علم ہوتا ہے. جب اللہ نے بہت ساری باتیں کی، زمین کے خزانوں کی باتیں کی، خفیہ دلوں کی باتیں کی، تو انہوں نے پوچھا کہ باقی باتیں تو سمجھ آ جاتی ہیں، یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ ایک قطرہ آب جو کسی کے منہ میں پہنچتا ہے میں گنتا ہوں، ایک دانہ جو بالین پہ چڑھا ہوتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، کتنا رزق جانا. وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا.
ما من دابۃ فی الارض علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ایک ایک مکان جانتا ہوں، ایک ایک جگہ جانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام زمانہ نے جواب دیا کہ تجھے نہیں پتہ لگے گا، یہ تیرے علم کی، تیرا زمانہ ہی نہیں یہ باتیں جاننے کا۔ نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ جب زمانہ آخر آئے گا تو پھر وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے علم میں یہ باتیں کیسی آتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں انسان خود اتنی ترقی کر گیا ہے، ایک اسکائی لیب جو اڑتی ہے وہ آپ کو زمین کے ذخائر کی خبر دیتی ہے، کہاں کتنا پانی ہے، کہاں کتنا تیل ہے، کتنا کوئلہ ہے۔ ابھی آپ نے وہ کوئلہ دیکھا نہیں جو 180 ارب ٹن جو تھر میں پڑا ہے، مگر زمانے کو اس کی اطلاع ہو گئی ہے۔ یہ علم وہ تھا جو خدا نے اپنے بندوں کو ہر دور میں عطا کیا، جو آصف بن برخیہ کو بھی عطا ہوا۔ یہ علم تھا جس کی وہ تلاش کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حرج کا لفظ جو قرآن میں آیا، حرج کا لفظ آ گیا۔ امیر المومنین نے کہا کوئی یمن کا چرواہا موجود ہے؟ تو ایک نے کہا حضرت میں موجود ہوں، کہا اس کو بلاؤ۔ تو پوچھا تمہارے علاقے میں یہ جو لفظ حرج کا قرآن میں آیا ہے یہ تمہارے علاقے سے آیا ہے، یہ تو بتاؤ حرج کہتے کس کو؟ تو اس چرواہے نے کہا امیر المومنین ہمارے ہاں حرج اس جھاڑی کو کہتے ہیں کہ جو کھانے والی ہو، مگر اس کے گرد اتنے کانٹے جمع ہوں کہ جانور کا منہ اس تک نہ پہنچے۔ حرج اس جھاڑی کو کہتے ہیں کہ جو قابل خوراک ہے اور جانور اس کی طرف لپکتے ہیں، مگر اس کے گرد اتنی رکاوٹیں، اتنے کانٹے، اتنے خارزار ہوتے ہیں کہ جانور کا منہ اس جھاڑی تک نہیں پہنچ سکتا۔ خواتین و حضرات، ایمان یہی ہوتا ہے۔ ایمان وہ کھانے والی جھاڑی ہے کہ جس کے ارد گرد اتنے کانٹے، اتنی بربادیاں، اتنے غرور، اتنی وجاہتیں، اتنا تملق، اتنا ناز، اتنا جھوٹ، اتنا فریب کو جو اقبال کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس قسم کے بحران سے عصر حاضر میں نکل سکتا ہے، اگر کوئی فساد امت سے نکل سکتا ہے، اگر ایک قرآن کی دعا، دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ میاں، اور جس کو پتا وہ پڑھے اور دیکھے تو صحیح، خدا اس کے شاید خیالات میں کچھ فرق ڈال دے، کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے عالم غیب و شہادہ، اے جاننے والے ہر بلند و پست کے مالک، تو جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے کہ اگر ہم خدا سے یہ آرزو رکھیں کہ اس بحران کے زمانے میں، نفاق کے زمانے میں، کنفیوژن اور کیاس کے زمانے میں، اگر ہم خدا سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو جانتا ہے ان گروہوں کے مابین، سچ اور جھوٹ کے مابین تو سچ کو جانتا ہے، تو کیوں نہ تو ہی ہمیں کوئی تلقین کر، ہدایت کر کہ ہم اس بحران اور افتراق سے نکل کر ایک مضبوط تر ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھیں اور زمانے کو اپنا کر، اور زمانہ ہمارا ہو جائے۔ زمانہ ہم سے اعراض برت رہا ہے، پہلو بچا کے چل رہا ہے، کیونکہ زمانہ جبریل کے طرح خدا کا غلام ہے، اور جب ہم خدا کے غلام ہوں گے زمانہ ہمارا غلام ہو جائے گا۔ خدا نے کہا، حدیث قدسی ہے کہ یہ اثر اور وہ اثر، ان کو برا مت کہہ، وَلَا تَسُبُّ الدَّهْرَ عَنَ الدَّهْرِ، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں،
جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب آدمی یہ کہتا ہے خواتین حضرات ذرا غور کرو، آج تے دینی پیڑا سی، آج تے میرے کو بری ساتھ سی، تو بری ساتھ کس نے بنائی ہے؟ وہ مقدر کس نے رکھا ہے؟ وہ اللہ ہی نے رکھا ہے نا۔ اگر کسی ساتھ میں اس نے آپ کے لیے آزمائش رکھی تو اس نے رکھی نا، تو آپ انڈائریکٹلی خدا کو برا کر۔ تو اس نے کہا، اللہ نے کہا ہے آدم زاد خیال کر، زمانے کو برا مت کہہ، لا تسب دہر انا دہر، زمانے کو برا مت کہہ، زمانہ میں ہوں، میں خود ہوں، اس کو برا مت کہو۔ خواتین و حضرات، خدا کی بندگی یہی استطاعت مسلمان، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے علم اس کو جاننے کے لیے طلب کرنا، اس کی شناخت میں طاقت ہے، عزت ہے، برکت ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور خواتین و حضرات، وہ آگے کیا کہتا ہے کہ تم یہ بڑی باتیں سمجھتے ہو، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اگر میں آسمان و کائنات کے اتنے بڑے تغیر لا سکتا ہوں، اگر میں زمین کو آسمان میں داخل کر سکتا ہوں، گردش افلاک پر میں تصرف کرتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میں تمہارے لیے سورج بدل دیں گا نیک وقت ہو، میں آسمان بدل دوں گا، میں تمہارے لیے گیلیکسیز نیچے کر دوں گا، میں تمہیں کہاں کہاں کا مالک ہوں۔ تم تو کہتے ہو کہ شاید میں زمین کے چند ان حکمرانوں کے تحت ایک چھوٹا سا حکمران ہوں۔ اگر تمہیں واقعی یقین ہو کہ اللہم مالک الملک، تو پھر آپ کو کس بات کی رغبت چاہیے؟ لوگوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تم سے بڑے اس لیے بڑے تھے، وہ زمانے اس لیے بڑے زمانے تھے کہ انہوں نے آپ کی طرح رسائیوں کے طریقے اس طرح نہیں ڈھونڈے تھے، وہ خدا پہ یقین رکھنے والے تھے۔ آپ کو یاد ہے آپ کے پیغمبر کے سینے پہ جب ایک کافر چڑھا تلوار لے کے، تو اس نے کہا محمد تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ ایسی اس کے خوف کا غلبہ ہوا اور تھر تھراہٹ ہوئی اس پہ کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو جب تلوار گری تو حضور نے کہا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بچاؤ گے اور کون بچائے گا؟ اس نے کہا نہیں، پھر بھی تجھے اللہ ہی بچائے گا۔ یہ صاف ستھرا سا فعل ہے، جب کسی حکمران کو مان لو، کسی بادشاہ کو مان لو، اس کی مملکت کا احترام کرو، اس کے قانون کا، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اپنے اعمال اور خیال درست کرو۔ کیا جادو، کیا تمہارا تو رزق گلی کا محلے کا حساب والا درست کر رہا ہوتا ہے، تمہارے آصف، تمہارے مقدر تو پتہ نہیں کہاں کا بیٹھا ہوا کوئی کالے جادو والا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط من یشاء، اللہ ہی کم کرتا ہے، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے۔ پھر تم پہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ اثر ایک وجہ سے ہوتا ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نُقَیِّضْ لَهُ شَیطَانٌ، اس پہ اللہ ایک شیطان کو اجازت دے دیتا ہے قبضہ کرنے کی، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ بھائی جب خدا کی یاد ہی نہیں، تم خدا کو جانتے ہی نہیں، خدا کی یاد کیا ہے؟ قرآن سے تھوڑی سی بڑی، نماز سے تھوڑی سی بڑی۔ ایک تو بہت سارے عالم مل کے آگے جو آپ تسبیح دیتے پھرتے ہو، ہم اعمال پہ یقین لگے۔ میں نے کہا یار میں تو کرتا ہوں، مگر میں تمہاری مانوں کہ اللہ کی مانوں جو قرآن میں لکھ بیٹھا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، اوامر اور نہی سے آگاہی پاؤ، کیا غلط ہے کیا صحیح تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ بہرحال 5 وقت کا پڑھنے والا نماز خدا کا انکار